بچوں کا عقیقہ نہ کرنے پر ان کے ماں باپ کو کیا سزا ملتی ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو ان کے ماں باپ پر اللہ پاک یہ 4 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، انسان چونکہ اشرف المخلوقات اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اسی لیے اسے بہت سے فرائض سونپے گئے ہیں۔ ان میں سے اولاد کی تربیت سب سے اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اولاد سے والدین کے متعلق سوال کرنے سے پہلے ماں باپ سے اولاد کے متعلق سوال کرے گا، کیونکہ جس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے والدین پر بھی حقوق ہیں، اور جیسے اللہ تعالی نے ہمیں والدین کے ساتھ نیکی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی اس نے ہمیں اولاد کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت میں کوتاہی کے بہت سنگین نتائج سامنے آتے ہیں۔ شیر خوارگی سے لڑکا پن اور جوانی کے مراحل میں اسے مکمل رہنمائی اور تربیت درکار ہوتی ہے۔ اس تربیت کا آغاز والدین کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے پاک و حلال غذا کی فراہمی والدین کے ذمہ ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب وہ رزق حلال کما لیں۔ والدین جھوٹ بولنے کے عادی ہیں تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا۔ والدین کی خرابیاں نہ صرف طور پر بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ باطنی طور پر یہ خرابیاں اس کے اندر رچ بس جاتی ہیں۔ والدین کے جسم میں گردش کرنے والے خون میں اگر حرام، جھوٹ، فریب، حسد اور فراڈ اور دوسری خرابیوں کے جراثیم موجود ہیں تو یہ جراثیم بچے کو بھی وراثت میں ملیں گے۔ بچوں کے ساتھ احسان اور ان کی بہترین تربیت کرنا دراصل امانت صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اور ان کو آزاد چھوڑنا اور ان کے حقوق میں کوتاہی کرنا دھوکہ اور خیانت ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل میں اس بات کا واضح حکم ہے کہ اولاد کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کی امانت کو ادا کیا جائے، ان کو آزاد چھوڑنے اور ان کے حقوق میں کوتاہیوں سے بچا جائے، کیونکہ اللہ پاک کے بے شمار نعمتیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں ان میں سے بڑی نعمت اولاد ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی جائے تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اور دل کا نور و سرور بھی بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر اولاد بگڑ جائے اور اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو وہی اولاد آزمائش بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہماری اولاد کو اپنے حقوق کے ساتھ اپنے فرائض بھی یاد رہیں، تاکہ انہیں اپنے والدین کی خدمت کی سعادت بھی حاصل رہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اسلام جیسے متوازن نظام اور دین نے اگر والدین کے حقوق مقرر کیے ہیں تو اولاد کے بھی حقوق مقرر کیے ہیں۔ اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اس سلسلے میں والدین پر اولاد کی طرف سے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟ اولاد کے حقوق والدین کے فرائض ہیں کہ والدین نے ان کو پورا کرنا ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم نے والدین کی بنیادی ذمہ داری اور توجہ جس بات کی طرف دلائی ہے وہ اپنے آپ کو اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی سزا سے بچانا ہے۔ اس انداز میں ان کی تربیت کریں کہ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اسلام سے پہلے جاہلی معاشرے میں جو صرف عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تھا، اولاد کے حقوق مقرر نہیں تھے۔ اولاد کو بے جا اور غیر ضروری سختی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اولاد بالخصوص بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ عام طور پر مشہور تو یہی ہے کہ لڑکیوں کو قتل کرتے تھے یا زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن بعض جگہ لڑکے بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ اس کی وجہ غربت اور افلاس کا حقیقی خطرہ و خدشہ تھا، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا، مفلسی اور بھوک سے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو،
دوسری جگہ فرمایا ان لوگوں نے بڑے نقصان اٹھائے جنہوں نے جہلیت، حماقت اور نادانی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں نیکیوں اور برائیوں کی پہچان کراتی ہیں، یہ بتلائیے کہ برائیوں میں بڑی برائی کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا اس سے بڑے گناہ کے بعد دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالنا، اور اسے اسی لیے مارنا کہ یہ بڑا ہوگا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ قتل بذات خود ایک جرم ہے، قتل اولاد اور پھر اس وجہ سے کہ مجھے اسے کھلانا پڑے گا، یہ بہت بڑا گناہ و جرم ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جرم لڑکیوں کے بارے میں زیادہ کیا جاتا تھا کہ ان کو کھلانے اور ایک نام نہاد غیرت کا مسئلہ بھی کہے یہ بڑی ہوگی تو اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا پڑے گا، ان کو کسی کے حوالے کرنا پڑے گا، اس سے پہلے ہی انہیں ختم کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، عقیقہ نہ کرنے سے والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ ناظرین کرام، عقیقہ کرنا اسلام میں واجب نہیں بلکہ مسنون اور مستحب ہے۔ یہ والدین کی استطاعت اور نیت پر منحصر ہے۔ اگر کسی وجہ سے والدین عقیقہ نہ کر سکیں تو اس پر کوئی گناہ یا سزا نہیں، کیونکہ شریعت میں یہ فرض یا واجب نہیں۔ عقیقہ ایک سنت عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو بطور شکر ادا کرنے کے لیے سکھایا ہے۔ اگر والدین مالی طور پر عقیقہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں یا کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو انہیں اس پر افسوس یا خوفزدہ ہونے کی کبھی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام میں ہر چیز نیت اور استطاعت پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر والدین عقیقہ نہ کر سکیں تو وہ دعا کریں اور بچے کی خیر و برکت اور حفاظت کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے اور نیک اعمال کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جاہلیت کے دور کا انسان لڑکی کی پیدائش کی خبر سنتے ہی دوسروں سے منہ چھپانے لگتا تھا کہ یہ لڑکی کا باپ ہے، کیا یہ کسی خاتون کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا اس کی ماں کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی؟ اگر نہ ہوتی تو یہ دنیا میں کہاں سے آتا؟ لیکن اگر انسان جب انسانیت کو بھولتا ہے تو عقل کو بھی فراموش کر دیتا ہے، کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ لڑکی کی پیدائش منحوس سمجھی جاتی تھی، اسے برا بھلا کہا جاتا تھا اور اسے زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ قرآن پاک نے کہا زندہ گاڑی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی سزا ملی؟ ظاہر ہے جرم بے گناہی کی ملی، اسی بغیر کسی جرم کے گاڑا گیا اور اس کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اسلام نے بتایا کہ لڑکیوں کو گاڑنے یا حقیقتاً یا محاورتاً زندہ درگور کرنے کی بجائے ان کی عزت اور اچھی دیکھ بھال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کی بیٹی ہو وہ اسے گاڑنے اور مارنے کی بجائے اس کی اچھی تربیت کرے، اس بچی کی توہین اور بے عزتی نہ کرے، اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ بے پرواہی اور توہین آمیز سلوک نہ کرے، بیٹے کو اس پر زہری ترجیح نہ دے۔ دل کے معاملے میں تو دل کے ہوتے ہیں لیکن زہری سلوک میں فرق نہیں آنا چاہیے، خاص طور پر جن کو 2-3 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرمائے، وہ ہر معاملے میں مثلاً کھانے پلانے، پہنانے، سیر و تفریح اور محبت و پیار کرنے میں ان بیچاریوں کو پیچھے نہ ڈالتے اور بیٹے کو آگے کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ بیٹے کو اس پر زہری ترجیح نہ دیں، اس طرح کی ترجیح دے کہ کسی کا دل نہ دکھائے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی ان کی بلوغت تک اچھی پرورش کرے، آپ نے فرمایا اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ وہ قیامت کے میدان میں اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ اکٹھے ہوں گے۔ اس کو قیامت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، آپ کا ساتھ اور معیت حاصل ہوگی۔ جسے یہ قرب ملا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے سے محفوظ رہے گا اور بہترین درجات حاصل کرے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ کیا آپ نے 2 کی شرط لگائی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک ہی بیٹی دے دی تو پھر کیا ہوگا؟
فرمایا ایک ہو تو پھر بھی اسی طرح ہے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا جی میری کچھ پراپرٹی ہے، میری ملکیت میں کچھ غلام ہیں یا کوئی چیز ہے، وہ میں اپنی اولاد میں سے ایک کو دینا چاہتا ہوں جس سے مجھے زیادہ محبت ہے یا جو میرے نزدیک میرا زیادہ تابع فرمان ہے، اس کا آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر گواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ گواہ ہوں گی کہ میں نے اس کو دے دیا ہے، بعد میں میری اولاد کوئی جھگڑا کرنے کے لیے نہ اٹھے۔ باقی بچے یہ نہ کہہ سکیں گے کہ اس کو کیوں ملا اور ہمیں کیوں نہیں ملا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم ہے کہ تم باقی اولاد کو نظر انداز کر کے ایک کو نواز رہے ہو، اس لیے میں ظلم پر گواہی نہیں دوں گا۔ اسی عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ اسلام نے وراثت میں لڑکیوں کو ان کا حصہ دلوایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولادوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔